السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، ہندوستان کے صدر جمہوریہ نے کل ویسٹ بنگال کے ایک علاقے میں تقریر کرتے ہوئے انسانی معاشرے میں جو تنازعات پیدا ہو رہے ہیں اس سے بڑی تشویش کا اظہار فرمایا۔ انہوں نے کہا کہ میں دنیا کی بات نہیں کہہ رہا، میں یہاں کی بات کہہ رہا ہوں۔ تنازعات کا پیدا ہونا، پھر تشدد کا بھڑک اٹھنا، انہوں نے بہت تشویش کا اظہار فرمایا، جبکہ انسانی سماج میں جو سیمنٹنگ فورس ہوتی ہے وہ محبت ہے، الفت ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے تنازعات کا پیدا ہونا، جھگڑوں کا پیدا ہونا، لوگوں کا ایک دوسرے کے مقابل ہو جانا اور پھر تشدد پر آمادہ ہو جانا، یہ وہ باتیں ہیں جو سماج کی صحت کے لیے مناسب نہیں ہیں۔ اور انہوں نے جو تشویش کا اظہار فرمایا وہ تشویش بجا ہے، اور وہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے۔ ہندوستانی پالیٹی کے ساتھ تقریباً 60 سالہ انہوں نے سفر کیا ہے، اور مختلف بلندیوں تک پہنچ کے آخرکار وہ ہندوستان کے صدر جمہوریہ بنے۔ ہندوستان کے انہوں نے کئی ادوار کو دیکھا ہے، اور اب اپنی زندگی کے آخری حصے میں پہنچ کر وہ ہندوستان کے سماج میں جو تشویشناک پہلو ہے اس پر رنج و غم کا اظہار کر رہے ہیں۔ حضرات گرامی، ہم آج کے اس جمعہ کی گفتگو میں اس کا علاج بتانے کی کوشش کریں گے۔ سماج میں تنازعات کیوں پیدا ہوتے ہیں اور ان تنازعات کو حل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ ہم 4 نکات پہ گفتگو کریں گے، اور وہ 4 نکات پہ عمل ہو جائے، نہ ہی ہندوستانی معاشرہ بلکہ دنیا کے ہر علاقے کا معاشرہ سنور جائے گا، تنازعات ختم ہو جائیں گے، انسانی معاشرہ مسکرائے گا، اپنے لیے نہیں
بلکہ دوسروں کے لیے جینے کا سلیقہ سیکھے گا۔ انسانی سماج بنتا ہے انسانوں کے جمع ہونے سے، اور جب انسان کے سینے میں ایسا دل ہے جس میں بیماری ہے تو پورا معاشرہ بیمار ہو جاتا ہے۔ یہ بیماری نہ ہی آدمی کی انفرادیت کو تباہ کر دیتی ہے بلکہ پوری اجتماعیت کو تباہ کر دیتی ہے۔ معاشرے میں خون ریزیاں ہونے لگتی ہیں۔ اس لیے ہر انسان کے سینے میں جو دل ہو وہ صحت مند ہو، اس میں کسی طرح کی بیماری نہ ہو۔ اگر بیماری ہے تو بیماری اثر دکھائے گی۔ اب ہم ہندوستان کے طول و عرض پہ نگاہ ڈالیں تو بیمار دل انسان کی میجارٹی ہے، اور وہ لوگ کہیں خال خال دکھائی دیتے ہیں جو اپنے سینے میں کم بیماری والا دل رکھتے ہیں۔ بیمار تو ہر دل ہے، لیکن کم بیماری والا دل۔ جب دل بیمار ہو تو آدمی زمین کی طرف جھک جاتا ہے، نیچے کی طرف جھک جاتا ہے۔ اب اس سے کوئی بھی برائی سرزد ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو تو پورا جسم صحیح ہے، اگر وہ بیمار ہو تو پورا جسم بیمار ہے، اور وہ لوتھڑا ہے دل۔ اور اس دل میں جو مکین ہے وہ کون ہے؟ وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ دل بیمار ہے یا صحت مند۔ دل میں کون بیٹھا ہوا ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آدمی کا دل بیمار ہے یا صحت مند۔ تو اس وقت سماج کی جو ابتر صورتحال ہے، تنازعات ہیں، اس کی اہم وجہ بیمار دل۔ دوسرا اہم ترین پوائنٹ، انسانی معاشرے سے جب عدل اور انصاف ختم ہو جاتا ہے پھر معاشرہ پھٹنے لگتا ہے۔ عام جو میثاق ہونا چاہیے، معاشرے میں بسنے والے ہر انسان کو انصاف ملے، وہ چھوٹا ہو کے بڑا، امیر ہو کے غریب، کالا ہو کے گورا، مرد ہو کے عورت، بچہ ہو کے بڑا، ہر آدمی کو انصاف ملے۔ جب سماج میں ہر آدمی کو انصاف ملتا رہے گا تو تنازعات پیدا نہیں ہوں گے۔ تنازع اسی وقت سر ابھارتا ہے جب عدل کا گلا گھونٹ دیا جاتا ہے۔ اس وقت ساری دنیا میں عدل کا جو قتل عام چل رہا ہے، ڈیولپڈ کنٹریز سے لے کر انڈر ڈیولپڈ کنٹریز تک سب سے زیادہ خون عدل و انصاف کا ہو رہا ہے۔ یہ دوسرا اہم ترین پوائنٹ ہے۔ ہم صرف پہلے امراض بتائیں گے، بعد میں اس کا علاج۔ اب آپ دیکھیں، ہندوستان میں
اس وقت جو سب سے زیادہ تنازعات چل رہے ہیں آبی تنازعات، پانی کے تنازعات۔ عدل جب رخصت ہو جاتا ہے تو تنازعات پیدا ہو جاتے ہیں۔ تیسری اہم ترین چیز جو دنیا میں تنازعات پیدا کرتی ہے، اگر معاشرے کا رخ دنیا کی طرف ہوگا تنازعات پیدا ہوں گے۔ اس لیے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی کتنی ہی نعمتیں کیوں نہ ہوں، ریسورسز بہت کم ہیں اور انسان کے خواہشات بہت زیادہ۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں کروڑ پتی بنوں، فوربس لسٹ کے ٹاپ 100 میں آؤں، ہر آدمی چاہتا ہے، لیکن ریسورسز بہت کم ہیں۔ چند لوگ پہنچ سکتے ہیں، بہت زیادہ لوگ پہنچ نہیں سکتے۔ تنازع، ہر آدمی چاہتا ہے کہ ایک اچھا گھر ایک اچھے علاقے میں بنائیں، جگہ کم ہے، لوگوں کی خواہشات زیادہ ہے۔ تنازعات، جب انسانوں کا یا انسانی معاشرے کا رخ دنیا کی طرف ہو، یعنی اس چیز کی طرف ہو جس کے ریسورسز، وسائل کم ہوں، تو پھر تنازع بڑھ جاتا ہے۔ آپ نے بچپن میں دیکھا ہوگا کہ میوزیکل چیئر ایک گیم ہوتا ہے، بیچ میں کرسیاں رکھی جاتی ہیں، زیادہ بچے دوڑتے رہتے ہیں، ریسورسز جا کے پہنچ کے حاصل کرنے کی جگہ کم، دوڑنے والے زیادہ۔ ہر راؤنڈ پہ کچھ نہ کچھ باہر ہوتے چلے آتے، آخر میں 2 یا 3 بچتے ہیں اور کرسی ایک۔ ریسورسز کم ہیں، 3 میں سے ایک ہی کو ملے گی۔ الٹیمیٹلی اگر 20 بچے اگر اس میں حصہ لے رہے ہوں، ایک کامیاب ہوگا، 19 کا دل کھٹا ہو جائے گا۔ جب دل کھٹا ہو جاتا ہے تو دل بیمار ہو جاتا ہے، جب دل بیمار ہو جاتا ہے تو تنازعات پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو سماج کا رخ کدھر ہے؟ کنزیومرزم کی طرف ہے یا کسی اور چیز کی طرف؟ جب کنزیومرزم کی طرف ہو، دنیاوی اسٹیٹس کی طرف ہو، بہت تنازعات، بھائی بھائی کا گلا کاٹنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ آخری چیز، سماج کو چلانے والا ڈاکٹرن کیا ہے، اصول کیا ہے، کس اصول پہ انسانی سماج چل رہا ہے؟ انصاف کے اصول پہ چل رہا ہے یا ایثار کے اصول پہ چل رہا ہے یا ظلم کے اصول پہ چل رہا ہے؟ جب انسانی سماج کے اندر ظلم ہو، ہر آدمی دوسرے پہ ظلم کرنے کا عادی ہو جائے، تنازعات پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو تنازعات کی بنیاد میں 4 وجوہات: ایک، انسانی سینوں میں بیمار دل، دوسرا، انسانی سماج میں عدل کا اٹھ جانا، تیسرا، انسانی سماج کا ہدف، what they want to achieve،
کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ چوتھا، انسانی سماج کس ڈاکٹرن پہ چل رہا ہے، اس کے رولز کیا ہیں اور طریقہ کیا ہے؟ یہ چار باتیں ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ واقعی سماج میں کتنے تنازعات ہیں۔ آج یہ چار چیزوں کی منفی پہلو میں پوری دنیا کا سماج پھنسا ہوا ہے۔ تنازعات، انسانی خون کا بہنا، اور پرناب مکھرجی صاحب نے سچ کہا، تشویش کا تو اظہار فرما دیا اور کہا کہ انسانی سماج کی بنیاد محبت ہونی چاہیے۔ آئیے، جب یہ بیماری ہے تو اس کا حل کیا ہے؟ انسانی دلوں کی علاج، جو بیماریاں ہیں، بڑے بڑے فلسفی دنیا میں پیدا ہوئے انسانی بیماریوں کا، دل کی بیماریوں کے علاج جاننے کے لیے پورے کے پورے ناکام رہے۔ انسان کو بنانے والا اللہ، زمین پہ بھیجنے والا اللہ، اور انسانی سماج کی بنیاد رکھنے والا اللہ، اور اس سماج کی تقدیر بنانے والا اللہ، اس کے پاس سے جو کلام آتا ہے، اسی کلام میں اس دل کی بیماریوں کا علاج ہے۔ اس سے ہٹ کے آپ کو کہیں مشرق و مغرب میں اس کا علاج نہیں ملے گا۔ کئی فلسفی تقریر کر لیں، کتابیں لکھیں، کئی پنڈت تقریر کر لیں، کئی مولوی تقریر کر لیں، انسان کے سینے میں جو بیمار دل ہے اس کا علاج نہیں ہے۔ اس کا علاج تو راست عرش سے آتا ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم والشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ اعلان عام، اے آدم کے بچوں، یا ایھا الناس، اے انسانوں، جاپان سے لے کے کیلیفورنیا تک بسنے والے 700 کروڑ انسانوں، سنو، تمہاری سانسوں کا انتظام کرنے والا، سانسوں کے لیے آکسیجن کا انتظام کرنے والا، زمین کو گہوارہ بنانے والا، نیند کا دینے والا، چین کا دینے والا، کھانے کا دینے والا، صحت کا دینے والا، سب کچھ فراہم کرنے والا تمہارا رب، تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی کتاب آ گئی ہے، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اس کے پاس سے نصیحت آ گئی ہے، کوئی آرڈنری نہیں، بلکہ تمہاری زندگی جو زمین پہ چل رہی ہے وہ اسی کی وجہ سے چل رہی ہے، رب کی وجہ سے۔ تم پیدا ہوئے تھے تو رب نے تمہارے ماں کے سینے میں تمہارے رزق کا انتظام کیا، تم رونے کے سوا کچھ نہیں جانتے تھے، تمہاری ماں کے پیٹ میں مامتا پیدا کیا، زمین کے مشرق و مغرب میں اس کو گہوارہ بنا دیا کہ آرام سے چلو، اس پہ زندگی گزارنے کے لیے تمام وسائل کو مہیا کیا، وہ رب ہے، اور وہ تم کو زمین پہ ایسے چھوڑ دے گا کہ تمہارا دل بیمار ہو جائے؟ نہیں۔ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے، وشفاء لما فی الصدور،
تمہارے سینے میں جو دل ہے اس کی شفا ہے. پناسی، علاج، جو بھی بیماری ہے جو سماج کو تباہ و برباد کرنے والی بیماری، علاج آ گیا. ٹیک اٹ، فوری استعمال کرو، اپنی زندگی سنوارو، اپنے سماج کی زندگی سدھارو. سینوں میں بیمار دلوں کو لے کر سماج میں جینا پورے سماج کو تباہ کرنا ہے. ہم نے بھیج دی ہے تمہارے پاس نصیحت، اور تمہارے دلوں کی شفا ہے. وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور اس پہ ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. یہ اللہ کی دو صفات کی وجہ سے ہے. قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، اللہ کا فضل خاص اور رحمت کا نتیجہ ہے کہ تم نے یہ حاصل کیا. بہت سی نعمتیں ہیں، بہت سی صفات ہیں اللہ کی، لیکن اس میں سے دو ایسی صفات ہیں، فضل اور رحمت. رحمت ایسی صفت ہے کہ ہر آدمی جو دنیا میں گناہگار ہو کے نیکوکار جو جی رہا ہے، اس کی رحمت کی وجہ سے جی رہا ہے. ورنہ اگر اللہ چاہتا گناہ کیا ختم، لائف از اینڈ، لائف اینڈز دیر، زمین پہ کوئی نہیں بچتا. اس کی رحمت ہے کہ سانسیں صبح سے لے کے اب تک کتنے ہم نے گناہ کیے آ گئے جمعہ پڑھنے کے لیے. اگر ایک گناہ پہ اگر ختم ہو جاتا تو شاید بستر چھوڑتے ہی جنازہ نکل جاتا. وہ رحمت ہے، وہ اس کا فضل ہے، اور یہی دو صفات کی وجہ سے اللہ نے وہ نصیحت تم کو دی ہے. یہ ایک چیز ایسی ہے جس پہ تم کو جشن منانا چاہیے. انسانی سماج جشن مناؤ اس چیز پر. فالتو چیزوں پہ جشن مناتے ہو، کروڑوں کے روپے خرچ کرتے ہو. اگر تم تمام لوگوں کو کسی ایک چیز پر فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، ایک چیز پہ اگر خوشی اور جشن منانا ہے، دس از دا ریویلیشن، لاسٹ ریویلیشن. اس کے لیے جشن مناؤ. کیا ڈالر، کیا پیٹرو ڈالر، کیا پیٹرولیم، کیا مکانات، کیا زمینات، کیا بینک بیلنسز، ہوا خیر مما یجمعون، ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو دنیا والے جمع کرتے ہیں یہ قرآن مجید. مالدار بن جاؤ، اپنے دلوں کا علاج کرو، اس سے مالداری کی بلندی پہ پہنچ جاؤ گے. بینکوں میں کروڑوں روپے، سینے میں بیمار دل، نہ دن کا چین، نہ رات کی نیند، نہ دنیا بہتر نہ آخرت بہتر. حضرت گرامی، بیمار دلوں کا علاج آ چکا ہے، اور وہ ہے قرآن مجید. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن مجید سے انسانی سماج کی ایسی تطہیر فرمائی، لوگوں کا ایسا تزکیہ فرمایا کہ بیمار سماج صحت مند سماج میں تبدیل ہو گیا. انسانی سماج کے بیمار چہروں پر مسکان آ گئی. زندہ لاشوں میں اللہ کے نبی نے روح پھونک دیا اسی کتاب کے ذریعے سے. انسانی سماج کی مردہ زمین جس کے اندر زندگی اوت کر آئی اور فصلیں لہلہانے لگیں. ہزاروں سالوں تک لوگوں نے اس کے مزے اٹھائے اور ابھی بھی اٹھا رہے ہیں. سماج کے تنازعات کے لیے اگر کوئی علاج ہے تو بیمار دل کو ختم کرو، اور بیمار دل کو ختم کرنے کا طریقہ
شفاء لما فی الصدور، قرآن مجید کے سائے میں آ جاؤ۔ دل کے امراض میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرض کو سنگل آؤٹ کیا جو پورے سماج کو اور تاریخ کو تباہ کیا۔ ایک مرض ایسا خطرناک کہ پوری تاریخ میں اس نے تباہی مچائی، پوری انسانی تاریخ میں۔ اگر وہ مرض پھر سے آ جاتا ہے تو کہیں بھی کسی بھی وقت ویسی ہی تباہی مچائے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا نام شحہ ہے، شحہ۔ قرآن مجید کہتا ہے شحہ نفس، دل کی تنگی، اس دل کا تنگ ہو جانا یہ ایسا مرض ہے اچھے معاشروں کو، ڈیولپڈ ہائی ٹیک معاشروں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مفہوم کہ آپ نے فرمایا کہ لوگوں شحہ سے بچو، اس بیماری سے بچو، اتقوا الشحہ، شحہ نفس سے بچو۔ انسانی تاریخ کو اس شحہ نے تباہ کیا۔ اس شحہ نے حکم دیا، لوگوں کے اندر تنازعات پیدا ہو گئے۔ اس شحہ نے حکم دیا، لوگوں نے ایک دوسرے کی آبروؤں کو اچھالا۔ اس شحہ نے حکم دیا، خون ریزیاں ہوئی۔ لوگوں اس شحہ نفس سے بچو، شحہ نفس سے بچو۔ انسانی سماج کی بہتری کے لیے، اس کی صحت کے لیے، انسانی سینے میں جو دل ہونا چاہیے اس میں شحہ یعنی تنگی نہیں ہونی چاہیے، نیگیٹیوٹی نہیں ہونی چاہیے، لالچ، کینہ، یہ پورے امراض ملا کے شحہ بنتا ہے۔ It's not a disease. شحہ is a syndrome. کئی امراض کا مجمع، شحہ نفس۔ اور تمام بیماریوں میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسانی سماج کے لیے جو سب سے خطرناک ہے، he singled out one disease، اس کا نام ہے شحہ نفس۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ تمہارے اندر اگر 4 چیزیں ہوں تو یہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ You have to have 4 things، یہ بیماری ختم۔ اگر وہ 4 چیزیں نہیں ہیں بیماری آ جائے گی۔ مسجد میں رہو، اعتکاف میں رہو، احرام میں رہو، وہ 4 چیزیں نہیں ہیں تو بیماری آ جائے گی۔ سورۃ تغابن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، استطاعت بھر اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اس کی نگاہیں تم پہ لگی ہوئی ہے، وہ تم کو دیکھ رہا ہے، تمہارے دل کی گہرائیوں میں جھانک رہا ہے، تمہارے دل کے حالات کو جانتا ہے۔ تمہاری زبان ایک کہہ رہی ہے، دل میں دوسرے خیالات و ہر چیز جانتا ہے۔ اس مس میچ پہ اس کی نگاہیں ہیں۔ استطاعت بھر اللہ سے ڈرو۔ پھر فرمایا وَاسْمَعُوا، سنو اللہ کا کلام، اس کے نبی کے حدیث کو سنو، اچھی باتوں کو سنو۔ سن کر ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نہ نکال دو کہ وہ بہترین تقریر رہی، ویری گڈ، نکال دیا،
اور اپنی زندگی میں لگے رہے، نہیں، وَأَطِیعُوا، اس کی اطاعت کرو۔ اللہ اور اس کے رسول نے جو کچھ کہا اس کی اطاعت کرو۔ وَأَنفِقُوا، اور اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کرو، کتنا کمائے ہو اس کا کچھ نہ کچھ حصہ خرچ کرو، امیر بھی خرچ کرے، غریب بھی خرچ کرے، یہ تمہاری جانوں کے لیے بہتر ہے۔ اس کے بعد کہا جس کو اللہ تعالیٰ نے شح نفس سے بچا لیا وہی کامیاب ہے۔ شح نفس، جس دل میں شح آئی، شح یعنی وہ بیماری آئی، اس کی زندگی تباہ، اس کا گھر تباہ، اس کا پڑوس تباہ، اس کا محلہ تباہ، اس کا علاقہ تباہ، یہاں تک کہ اس کی آخرت تباہ۔ ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کر گئی، پورا تطہیر شدہ معاشرہ، اس میں ایک مچھلی آئی جس کے دل میں بیماری، اور وہ بھی خطرناک بیماری، شح نفس کی بیماری۔ ہر چیز تباہ، دنیا اور آخرت تباہ۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے شح نفس سے، تنگی دل سے، نیگیٹیوٹی سے بچا لیا وہی کامیاب ہے، فلاح پانے والا ہے۔ تو بیمار دل جو سماج کے تنازعات پہ اثر انداز ہو کے تنازعات کو بڑھاتے ہیں، اس کا علاج قرآن مجید، اور اس میں جو سنگین مرض ہے اس کا علاج 4 چیزیں۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو، ڈرتے رہو، جتنی استطاعت ہے اللہ سے ڈرو، سنتے رہو، عمل کرو اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے دل کی اس بیماری کو دور کر دیں گے۔ حضرت گرامی، دوسری چیز جو انسانی سماج کو تباہی کے دہانے پہ لے جاتی ہے، عدل کا رخصت ہو جانا، انصاف کا ختم ہو جانا۔ انصاف کے لیے ہلاکت خیز 2 چیزیں، جو 2 چیزیں انسانی معاشرے کی مبنی پر عدل ہونے کے لیے ہلاکت خیز ہیں، 2 چیزیں۔ ایک ہے فیورٹزم، بچوں کے لیے فیورٹزم، پارٹی کے لیے فیورٹزم، علاقے کے لیے فیورٹزم، عدل تباہ ہو جائے گا۔ دوسرا ہے اینٹاگونزم، دشمنی، کسی سے دشمنی ہو، عدل ختم۔ آج دنیا میں انسانی معاشروں میں تنازعات انہی بنیاد پر ہے، عدل کے نام پر ایسی چیزیں آ رہی ہیں فیورٹزم کی۔ دیکھتے کون سی پارٹی پاور میں ہے اس کے فیور میں یا اس کے قریب فیصلہ کرو۔ خاندان میں کون مالدار ہے اس کے فیور میں فیصلہ کرو۔ ہمارے تعلقات کس سے اچھے ہیں اس کے فیور کی بات کرو۔ عدل نہیں، عدل تباہ ہو رہا ہے فیورٹزم کی وجہ سے، اور دشمن ہے تو اس کے بارے میں سوچو ہی نہیں، اس کے خلاف ہی بولو۔ اسلام جو اصول دیتے ہیں، اسلام سے جو اصول آتا ہے، ایسا عدل یہ دونوں چیزوں سے پاک، نو فیورٹزم۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما ولا تتبعوا الہوی ان تعدلوا ولا تتبعوا الہوی ان تعدلوا۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا
فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان لانے والوں، ایمان لانے والوں کی وساطت سے پورے انسانوں کو، کونوا قوامین بالقسط، عدل کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ تمہارا کام زمین پہ عدل کا کرنا ہے، چہرے دیکھ کے فیصلہ نہیں کرنا ہے، حالات دیکھ کے فیصلہ نہیں کرنا ہے، فیورٹزم نہیں کرنا ہے۔ شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہی دو، اللہ کے لیے ہمیشہ زندہ و جاوید، اللہ کے لیے جس کی نگاہیں تم پر ہے اس کے لیے گواہی دو۔ اور یہ گواہی تمہارے اپنے نفس کے خلاف کیوں نہ پڑتی ہو، جس سے تم کو بڑا نقصان پہنچ رہا ہے، آپ کے والدین کو نقصان پہنچ رہا ہے، آپ کے رشتہ داروں کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ نیور مائنڈ، عدل کی بات کہو، نو فیورٹزم۔ اس کا اگر ہدف تمہیں نقصان ہو رہا، عدل کی بات کہو۔ تمہارا باپ جو تمہیں پالا پوسا سب کچھ نثار کرا، لیکن عدل کی بات اس کے خلاف پڑ رہی ہو تو عدل کی بات کہو۔ رشتہ دار تمہیں کہیں گے کہ جاؤ خاندان سے نکل جاؤ، تم ہمارے خلاف بولتے، نیور مائنڈ، عدل کی بات کہو۔ یہ بھی نہ سوچو کہ غریب اور امیر ہے۔ غریب اور امیر کے سلسلے میں دو طرح کے جذبات ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ امیر سے کہیں کو پنگا لینا، بھائی کل میرے کو پیسے کی ضرورت پڑی تو اس کے پاس ہی جانا پڑتا، اس کی فیور کی بات کرو، یہ ایک رخ ہے۔ دوسرا رخ یہ ہے، ارے غریب کو ملنا چاہیے، حالانکہ ان حق پہ نہیں ہے، غریب آدمی ہے یار، اس کو کچھ ملنا چاہیے، حالانکہ حق مالدار کے فیور میں رہتا، لیکن جذبات غریب کی طرف رہتے۔ اللہ نے فرمایا کہ ایسا بھی فیورٹزم نہیں کہ کل مالدار کام آئے گا، یہ فیورٹزم نہیں، اور یہ غریب آدمی ہے اس کو کچھ ملنا چاہیے، یہ بھی فیورٹزم نہیں۔ ان دونوں سے پرے اٹھ کر اگر غریب اور امیر کے درمیان تنازع ہو تو حق اور عدل کی بات کہو۔ زندہ رہے تو عدل زندہ رہے معاشرے میں۔ اگر تم نے چکنی چپٹی باتیں کہیں، آج کل کیسی تقریریں ہوتی ہے، دیکھیں چکنی، ماہر ہو گیا انسان، چکنی چپٹی تقریر، ایک دو آنسو بہے، کروڑوں انسان بہہ گئے، ووٹ ڈال دیے۔ پوری دنیا میں ووٹنگ ہو رہی ہے صرف چکنی چپٹی باتوں پر۔ حقیقت سے پرے جس نے زیادہ چکنی چپٹی باتیں کہیں اور عوام کے سامنے دو آنسو بہائے، کامیاب۔ اللہ نے کہا کہ نہیں، چکنی چپٹی باتیں نہیں کرو، او تعرضو، اور اعراض بھی مت کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ عدل کا یہ سنہری اصول، نو فیورٹزم والا اصول آج معاشرے سے رخصت ہو گیا۔ آج سماج کے کسی بھی حصے میں یہ دیکھا جاتا کہ کس کی طرف فیصلہ کرنے سے مجھے فائدہ ہوگا۔ عدالتوں میں بیٹھنے والے یہ سوچتے ہیں کہ اگر میں کس کی طرف فیصلہ کروں تو کل مجھے ترقی ملے گی، کچھ گورنیٹوریل پوزیشن ملے۔ تنازعات، آبی تنازع سے لے کے جلی کٹو تنازع تک تنازعات۔ بنگال کے وہ آبادی کے تنازع، جہاں سے آبادی کو ختم کر کے ایک مالدار کے حوالے کیا گیا، تنازع اس لیے کہ عدل نہیں ہوا، مالدار کے فیور میں فیصلہ ہوا۔ دوسرا، دشمنی نہیں ہونا، عدل کرنے میں دشمنی نہیں نکالنا۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی۔
ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان لانے والوں، اور ایمان لانے والوں کی وسعت سے اے 600 کروڑ انسانوں، زمین پہ جب تک زندہ رہو اللہ کے لیے زندہ رہو، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ کیا بدبودی باتیں کرتے، یہ فیور وہ فیور، اس کے خلاف اس کے خلاف، اور گواہی دو قسط کی، عدل کی گواہی دو۔ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم اس کے خلاف گواہی دینے لگو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے، اچھا دشمن میں اس کے فیور میں بولتے نہیں، اب آگے آنا اب بتاتا ہوں، نہیں، ایسا کرنا نہیں ہے۔ عدل کا خون ہوگا، تنازعات معاشرے میں پیدا ہو جائیں گے۔ نو اینٹاگونزم ان جسٹس۔ آج ساری دنیا میں مسلمانوں کے مقابلے میں جو مقدمے چل رہے ہیں دین کی بنیاد پر، اینٹاگونزم، پہلے ہی ریزروڈ مائنڈ لے کے بیٹھتے ہیں، ہاں یہ دہشت گردش ہے، اس لیے کہ میڈیا ایسا اچھال دیتا، جج بیٹھ جاتا کہ نہیں یہ ہیچ، حیدرآبادی اس میں ہیچ، اس لیے کہ میڈیا ذہن بنا رہا ہے، ایک قوم کے خلاف دشمنی نکال رہا ہے، اور عدل کا خون ہو رہا ہے، تنازعات پیدا ہو رہے ہیں، دل پھٹ رہے۔ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم عدل سے پھر جاؤ۔ اعدلوا، عدل کرو، یہ تقوی کے زیادہ، اللہ سے ڈرنے کے زیادہ قریب ہے۔ حضرات گرامی، اب ہم دیکھتے ہیں کہ تیسرا پوائنٹ، انسانی معاشرے کا رخ کدھر ہے۔ انسانی معاشرے کا رخ دنیا کی ایک طرف اگر ہے، تنازعات کا ہونا لازمی ہے، اس لیے کہ اس کے ریسورسز بہت کم ہیں، اس کو حاصل کرنے والے زیادہ ہیں۔ کاویری ایک دریا جو کرناٹک سے گزر کر تمل ناڈو میں جاتی ہے، ریسورسز ویری لیمیٹڈ، تنازع ہوگا۔ اور کسی بھی آپ اپنے خاندان کے کسی بھی تنازع میں دیکھیے کہ ایک تھوڑے ریسورس کی وجہ سے تنازع ہو گیا۔ ہمارے ایک تاجر بھائی ہیں، دوست، انہوں نے مجھے ایک عجیب واقعہ سنایا کہ 4 بھائی پارٹنرشپ کرتے تھے اور 20 سال تک پارٹنرشپ تھی، اور اتنی محبت کی پارٹنرشپ 4 بھائیوں میں کہ پورے علاقے میں، پورے بزنس میں مثال دی جاتی تھی، ارے ایسا کرو یارو بزنس، ایسی محبت ہونا چاہیے۔ 20 یا 25 سال تک۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ خبریں آنے لگیں کہ وہ دونوں بھائی لڑ لیے، وہ دونوں میں ایسا تنازع پیدا ہو گیا، وہ ایسا معاشرے میں لوگ حیرت زدہ ہونے لگے، ارے اتنے شیر و شکر بھائی مل کے بزنس کرنے والے، اب ان کا جو ہے معاملہ تنازعات میں آ گیا، آخر کیا بات ہے؟ تو ہمارے دوست نے، جو ان کے قریبی دوست سے پوچھا، ارے یار اتنے محبت سے بزنس کرتے تھے، یہ اچانک یہ تنازعات کیوں ہو گئے؟ بولے ارے بھائی نل کی دھار کم ہو گئی یارو، اور کچھ بھی نہیں ہے، بولے دھار کم ہو گئی۔ جب پانی زبردست آتا تھا بزنس کے نل کا، سب خوش تھے، جب دھار کم ہو گئی لڑائیاں شروع ہو گئے، ریسورسز کم لڑائیاں شروع، جب ریسورسز بڑھ گئے، پیسے زیادہ تھے، کوئی لڑا نہیں، آؤ ملیں گے، مل کے کھائیں گے،
خوشیاں کریں گے. جہاں اللہ نے اس کی دھار کو، انکم کو کم کر دیا، بھائیوں میں تنازعات شروع ہو گئے. یہ دنیا ہے، ریسورس کم، تنازعات بڑھ جاتے ہیں. اس لیے اسلام اور قرآن کہتا ہے کہ جہاں ریسورسز کم ہے اس کے لیے دوڑ مت لگاؤ. جہاں ہر چیز ہر ایک کو ملے گی اس کے لیے دوڑ لگاؤ، اس کے لیے کمپیٹ کرو. سارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین. پورے سماج کی دوڑ ادھر ہونی چاہیے، نہ مغفرت کی کمی نہ جنتوں کی کمی. ہر آدمی جتنی محنت کرے اتنی مغفرت، اور جتنی کوشش کرے اتنی اونچی جنت. دوڑ لگاؤ، سارعوا، سرعت کرو، جلدی کرو مغفرت کی طرف اور اللہ کی جنتوں کی طرف. زمین و آسمان کی وسعتوں کے برابر ہے وہ جنت. کیا یہ ریسورسز، ختم ہونے والے ریسورسز ہیں بھی تو اپنی سانس ختم تو بات ختم. وہاں پہ ریسورسز بھی پلنٹی، ان اینڈنگ، اور زندگی بھی ان اینڈنگ. کم فار دیٹ. اللہ کے نبی نے پورے انسانی معاشرے کی رخ کو موڑ کے ایسی دوڑ لگائی، تنازعات ختم. آج تنازعات کیوں ہیں؟ ہم میں کہ ہر ایک کی نگاہ دنیا کی طرف، دنیا کے ایٹموں کی طرف. اس کنزیومرزم سے، اس دنیا کی طرف سے توجہ ہٹا کر انسانی سماج کی توجہ اور سرعت اور کمپٹیشن. سورہ حدید میں ہے سابقوا الی مغفرہ، وہاں پہ سبقت کرو، کمپیٹ کرو. بولے کیا چھوٹی موٹی چیزوں کے لیے کمپیٹ کر رہے ہو؟ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. یا پہلی آیت میں آل عمران کی سرعت، تیزی کرو یارو، کئی کو رکے ہو، کم فاسٹ. اور دوسری آیت کمپیٹ کرو، سبقت کرو، سابقو. ہندوستان کے سب سے اچھے عہدے IAS سول سروسز کے مانے جاتے. 30,000 آدمی کمپیٹ کرتے، جس میں سے 900 لوگ. کتنے کم ریسورسز ہے یارو. 30,000 آدمی میں 900 ریسورسز کم. دل میں خراش لیکن زندگی گزارتا. خراش زدہ دل معاشرے کے لیے تباہ. معاشرے کے رخ کو بدلنا، تنازعات ختم ہو جاتے. ارے کاویری کا ندی کیا ہے، لے لو بھائی، ہم کو جنت اور اللہ کی مغفرت زیادہ ہے. ہمیں آخری پوائنٹ، ڈاکٹرن کیا ہونا چاہیے معاشرے کو چلانے کے لیے. کس ڈاکٹرن کی بنیاد پہ معاشرہ چلے کہ تنازعات ختم ہو جائیں؟ اس کے لیے سب سے بہترین ڈاکٹرن اسلام دیتا ہے. ڈاکٹرن کا مطلب علاج، علاج کا مطلب اصول، رول، جس پہ معاشرہ چلے. جس کو قرآن اپنے الفاظ میں احسان کہتا ہے. احسان کے معنی یہ ہیں کہ آدمی اپنے لیے کمتر پہ راضی ہونا، سامنے والے کے لیے زیادہ پہ راضی ہونا. ہوتا کبھی ایسا؟ لیکن ہوا. آسمان نے دیکھا، اللہ کے نبی نے جو معاشرے کو بنایا انسانی،
اپنے لیے کم، نو بھائی میرے کو نہیں ہونا، میرے بھائی کو دے دو. ہی از مور نیڈی، وہ زیادہ نیڈی ہے، ان کو دے دو، مجھے ضرورت نہیں ہے. تنازع رہ سکتا؟ تنازع کب ہوتا؟ میرے کو ملنا، ان کا ایسا لیتا. یہ تنازع ہے. اور ہر طرف جاپان سے لے کے امریکہ تک یہی تنازع، میرے کو ہونا، اس کو نہیں ہونا. اور اسلام جو ڈاکٹرن دیتا ہے میرے کو نہیں ہونا، میرے بھائی کو ہونا، دیٹ از احسان. ایک بھائی، دو بھائی اس بات پہ راضی ہوں، دو بھائی ایک باپ کے ہوں تو لاکھ لاکھ روپے ملے، یہ عدل ہے؟ اس کو بھی لاکھ ملتے، اس کو بھی، ایک عدل ہے. ایک بھائی بولا بھائی مجھے ضرورت نہیں ہے، میرے کو 50 بس ہے، تو 1.5 لاکھ لے لے. تنازع رہتا؟ اس کے برخلاف ارے تیرے کو کیا رے، میرے کو 1.5 لاکھ ہونا، تو 50 لے لے. تنازع ہوتا. کیسا 1.5 لاکھ؟ میرے کو 50، تیرے کو 1.5 لاکھ، یہ تنازع. لیکن بھائی بولے نہیں، مجھے ضرورتیں کم ہے، میں 50 کافی ہے، تو 1.5 لاکھ لے لے تو 1.5 لاکھ. یہ احسان ہے. انسانی سماج اس احسان کی بنیاد پہ حیات پاتا ہے. یہ کوئی الف لیلوی داستان نہیں کہ ہم آپ کو سنا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا زندہ جاوید معاشرے کو ترتیب دیا اور قیامت کے لیے نمونہ بنایا کہ دیکھو یہ معاشرہ ایسا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو بیان فرمایا کہ احسان کہاں کہاں ہونا چاہیے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. کتنا زبردست اسپیکٹرم ہے یارو. باپ، ماں باپ سے لے کے ایک اجنبی جس کے ساتھ آپ ایک 2-4 منٹ گزارتے ہیں وہاں تک کیا کرو؟ احسانہ. تعلقات احسان کی بنیاد پہ رہے. یعنی مزاج ہی تمہارا احسان کا ہو. مجھے کم ملے، میرے بھائی کو زیادہ ملے. میرے گھر میں اگر پانی کم ہے کوئی بات نہیں، میں تھوڑے سے پانی میں گزارا کر لوں گا، میرے بھائی کو زیادہ ملے. ایسا نہیں کہ ٹلو پمپ میں لگاؤں مجھے زیادہ پانی ملنا، پڑوس میں ملے نہ ملے مجھے کیا. نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے اسلام کا. جو بھی ملے مجھے ملے، پڑوسی میں جو ہو مجھے کیا لینا. آئی شوڈ انجوائے مائی لائف. غلط. تنازعات، بیمار دل، انسانی سماج میں تشدد پیدا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی عبادت کرو، اس سے شرک مت کرو، اور احسان کرو. کس کس کے ساتھ؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. احسان کا مطلب خود کم پہ دوسرے کو زیادہ. یہ ڈاکٹرن ہے. وَبِذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں پہ احسان. وَجَارِ ذِي الْقُرْبَى، وہ ایسا پڑوسی جو تمہارا رشتہ دار ہے اس پہ احسان. اجنبی بنگلور سے، دلی سے آ کے کچھ دن رہا، اجنبی پڑوسی پہ احسان. یہ نہیں کہ دلی آیا ہے کیا کیسا رہتا ہمارے، ایسا نہیں، اس پہ بھی احسان. وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، الصاحب بالجنب کے معنی کے یہ گئے ہیں کہ پہلو کا ساتھی. اگر اس کی تفصیل میں جائیں تو ایک فیسلٹی کو یوز کرنے والے 2 آدمی صاحب بالجنب ہوتے. اینی فیسلٹی، 1500 کی نوٹ کی لائن یوز کر رہے ہیں، دونوں قریب ہیں، صاحب بالجنب. بس کی فیسلٹی یوز کر کے ایک سیٹ پہ بازو بیٹھ کے جا رہے ہیں،
یہ ریلیشن شپ ہارڈلی 10 منٹ 20 منٹ کی ہو سکتی ہے. احسان، وہ 20 منٹ میں احسان کرو، مزاج تمہارا احسان کا بن جائے. لائن میں کتنی دیر ٹھہرو گے؟ احسان کرو، سامنے والے کا خیال کرو، اس کو زیادہ ملے آپ کو کم ملے، تمہارا مزاج ہی ایسا بن جائے. وابن السبیل، مسافر کا پہ احسان کرو، اپنے تہ دستوں پر احسان کرو. کتنا بڑا اسپیکٹرم ہے، اتنا احسان، مسلسل احسان، ہر رشتے میں احسان، ہر آدمی کا مزاج احسان، پورے معاشرے کا مزاج احسان. تنازعات ختم. معاشرے کو اس ڈاکٹرن کے نیچے لے کے آنا چاہیے. محبت تو بڑی معمولی چیز ہے. اس ڈاکٹرن کے تحت اگر آئیں گے انسانی آدم کے بچے تو پھر ہر طرف خوشحالی، کوئی تنازع نہیں ہوگا. کاویری یہ بولے گا کون کرناٹک، ہم کو تھوڑا تم کو زیادہ، نہیں ہم کو تھوڑا تم کو زیادہ، کوئی تنازع رہے گا؟ اب کیا ہو رہا ہے، ہم کو زیادہ تم کو کم میں تنازع پیدا ہو رہا. حضرات گرامی، ایک چھوٹا سا واقعے پہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. احسان کیسا ہوتا ہے، دیکھ تنازع کیسا ہے. جماعت اسلامی کے ایک بہت بڑے بزرگ تھے، محمد مسلم صاحب، ابھی جو دعوت آتا ہے اس کے ایڈیٹر تھے. اور جماعت جو آج عام طور پہ جماعتیں جو چلتی ہیں تھوڑے دن کے بعد جان توڑ دیتی ہیں. اب تک چل رہی اور جوان چل رہی، ایسے لوگ ہیں بلکہ چل رہی. ایسے لوگ اپنا خون سے سینچے اس کو. دونوں بھائی تھے، ان کے والد نے ایک گھر چھوٹا سا دلی میں، ایک بڑا گھر بھوپال میں. کلدیپ نیر تھا جو مسلم صاحب کا قریبی دوست تھا، بہت ہندوستان کا بہت بڑا جرنلسٹ مانا جاتا تھا. مسلم صاحب سے بڑا متاثر تھا، ان کی سادگی، ان کی کبھی نئے کپڑے نہیں پہنتے تھے، نئے جوتے نہیں پہنتے تھے، لیکن ایسے ایڈیٹوریل لکھتے تھے کہ ساری دنیا میں تہلکہ مچ جاتا تھا. کلدیپ نیر جیسا متاثر تھا، اور ان کے اخلاق سے بہت متاثر تھا کہ ان دیکھنے زندگی میں وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ ایک ابیریشن، ایک غلطی مسلم کی ملے تو میں بتا دوں ارے تیرے اندر یہ ہے ریول. بہت زمانے تک اس کو نہیں ملا موقع. ایک دن کہیں سے اس کو معلوم ہوا کہ دونوں بھائیوں میں لڑائی چل رہی ہے. ان اپنے ساتھیوں میں بولا ارے یہ دنیا ہے یارو، کیسا نہیں چلتا، لڑائیاں تو ہونے ہی. مسلم بھی لڑ لیا بھائی سے. بولے جب صحیح واقعے کی جانکاری ہوئی تو آنکھوں سے آنسو نکل گئے کہ یہ کیسے تنازع. بڑا بھائی یہ کہتا ہے کہ مسلم تیرے پاس بچے زیادہ ہیں، بھوپال کا گھر بڑا ہے، تو لے لے، میں وہ چھوٹے گھر میں دلی کے رہ جاتا ہوں. مسلم بولے میں بھوپال آ کے کیا کروں، اتنا بڑا گھر لے کے کیا کروں، میرا کام تو پورا دلی میں چل رہا، بچے بہت زیادہ ہیں، بے شک کوئی بات نہیں، میرے لیے چھوٹے ہی کافی، آپ ہی بڑا لے لو. یہ تنازع چل رہا، نہیں تو بڑا لے میرے کو چھوٹا دے، نہیں آپ بڑا لیجئے مجھے چھوٹا رہنے دیجئے. وآخر دعوانا الحمدللہ.